صوبے کے حقوق ہیں، صوبے کی عوام کے حقوق ہیں، ان کا تحفظ کیا جائے گا۔ اور ہم نے بھی ایشورٹی دی ہے کہ بالکل پہلے بھی ہم نے ہمیشہ پاکستان کے اپنے وسائل جو ہیں لائے ہیں ان کے سامنے، اور اس وقت استعمال ہو رہے ہیں اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے ملک کا، اور آگے بھی انشاءاللہ ہوگا۔ دوسری بات، آج کے اجلاس میں اتنا لمبا یہ اجلاس تھا، کیا کچھ چیزیں اہم ڈسکس ہوئی اور آپ نے اپنے کچھ جو تحفظات ہیں آپ کے صوبے سے متعلق ان سے متعلق آگاہ کیا آپ نے کچھ؟ جی بالکل کیا، اس لیے تو آئے تھے آپ اپنے نمائندگی کرنے ہی آئے تھے۔ اس میں کچھ چیزیں تھی ایسی کہ جو ایک پلان میں تھی فیڈرل گورنمنٹ کے کہ وہ ہمارے فاٹا اور پاٹا کے اوپر ٹیکس لگائیں گے، تو اس پہ میں نے انہیں بتایا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے لوگ آلریڈی جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے ہمیں جانی مالی نقصان بھی ہوا ہے، ہماری افواج کو بھی ہوا، ہماری پولیس کا بھی ہوا، ہماری عوام کا بھی ہوا اور معاشی طور پر بھی ہوا۔ تو اس وقت پاسبل نہیں ہے، تو اس بجٹ میں اس کو شامل نہ کیا جائے۔ تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا میرے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ اب اس کو شامل نہیں کرتے اور آگے بیٹھ کے بات کریں گے، اور آگے عوام کو جب تک ہم نے کہا ہم آن بورڈ نہیں کریں گے، اسٹیک ہولڈرز کو نہیں بٹھائیں گے، تب تک ایسا کوئی ٹیکس جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے کون کون سے ادارے جو ہیں ان کو نجی شعبے کے حوالے کیا جا رہا ہے، کوئی فیصلہ ہوا؟ اس میں جو ہمارے جو مین چیزیں ہیں، ایک ہمارا جو سیکٹر ہے مائننگ کا بڑا پوٹینشیل سیکٹر ہے، اس پہ ہم خود بھی ابھی ہم نے کمپنی بنائی ہے مائننگ کی، اور خود بھی ریفارمز کر کے اس پہ اپنا ریونیو بڑھا سکتے ہیں، اور اس پہ ہم نے وہ ایز آف بزنس اور بیسیکلی ایز آف انویسٹمنٹ کے لیے ہی کمپنی بنائی ہے۔ تو اس پہ ہم بھی آفر کر رہے ہیں، کوئی بھی اگر آتے ہیں باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے کسی ملک کی، کسی کمپنی کی، کسی ادارے کی یا پرائیویٹ بھی، تو ہم ویلکم کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسے کے تھرو بھی آتی ہے تو ہم ویلکم کریں گے۔ دوسرا جو ہے ٹورزم ہمارا ایک ایسا سیکٹر ہے جو اس کے اندر موجود ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ انویسٹمنٹ آئے گی، ویسے بھی آ رہی ہے، ہم خود بھی لگے ہوئے ہیں، تو ایسی بھی آئے گی۔ ایگریکلچر ایک بڑا پوٹینشیل ہمارا ایک سیکٹر ہے، اس کے اندر بھی انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہے ڈسکس ہوئی ہیں، اس میں بھی جو آئیں گی انشاءاللہ وہ بھی مجھے امید ہے کہ صوبے کے جو ہمارے فوڈ سیکورٹی کے مسائل ہیں اس میں بھی وہ کردار ادا کریں گے، اور پاکستان کے لیے بھی کریں گے، اور ریونیو بھی آئے گا صوبے کو بھی اور پاکستان کو بھی۔ وفاق سے پہلے اور ہر سی بجلی ہم ہی دے رہے ہیں، ہم مزید بجلی اپنی خود بھی بنا رہے ہیں، اور مزید اگر کوئی پروجیکٹ ایسے آتے ہیں بجلی کے، اور ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہم اس کو ٹرانسمیشن لائن کے تھرو اپنی انڈسٹری کی طرف جائیں، اور ہمارا اپنا جو پلان بنا ہے، اور ہمارے جو ابھی ریسنٹ جو ہمارے کچھ کمپلیٹ ہونے والے ہیں کچھ پروجیکٹ انشاءاللہ ان کو ہم نے فل فنڈ کر دیا ہے، جو ہمارے شیئر کا پیسہ تھا، تو اس کو ہم انشاءاللہ رشکئی میں جا کے ہم اپنا انڈسٹریل اسٹیٹ بنائیں گے، اور اس پہ ہم انڈسٹری کو ہم اٹریکٹ کریں گے کہ وہ آئے کے پی میں، اور ہمیں اسے ریونیو بھی آئے، اور ہمارے نوجوان پڑھے لکھے نوجوانوں کو اور ہمارے مزدوروں کو روزگار بھی ملے۔ سر یہ بتائیں دو چیزیں کہ ایک تو بجلی کے حوالے سے آپ کی کچھ سٹیٹمنٹس آئی تھیں، تو وہ جو معاملہ تھا پیسکو کو انڈر کرنے کے حوالے سے لوڈ شیڈنگ کے معاملات، کیا وہ بھی چیزیں جو ہے وہ ٹیک اپ کی ہیں؟ اور بہت پہلے وفاق سے پہلے صوبے نے جو ہے کے پی کے نے بجٹ دے دیا ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، دونوں باتوں پہ ذرا جی جہاں تک بات ہے کہ وہ جو میں نے ان کو ایک ڈیڈ لائن دی تھی، وہ اس پہ بات چیت ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ابھی ہماری تھوڑی دیر بعد ایک میٹنگ ہے، اس میں انٹیریئر منسٹر بھی ہوں گے اور ہمارے منسٹر پاور بھی ہوں گے یہاں کے فیڈرل، اور ہم بیٹھیں گے اور میں ان کو بتاؤں گا کہ میرے اس وقت حالات کیا ہیں اور میرے عوام پہ کتنا بوجھ میں اس وقت ڈال سکتا ہوں، اور صاحب جو میرے واجبات ہیں اس کے حوالے سے ہی بات ہوگی، اور میں اگر اپنے لوگوں کا جس کو یہ چوری کہتے ہیں میں مجبوری کہتا ہوں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات چیت ہوگی، اور تھوڑی دیر بعد میٹنگ ہے اس کے اوپر ابھی، اور اس پہ انشاءاللہ بات چیت کر کے میں اپنے صوبے کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا۔ ہمارے صوبے کو جو لوگوں نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، عمران خان کو مینڈیٹ دیا اسی لیے دیا کہ ہم ان کے حقوق کی جنگ لڑیں انشاءاللہ، اور اگر کوئی زیادتی ہوگی اور ہمارے واجبات ادا بھی نہیں کیے جا رہے اور ہمارے واجبات کو ہم کہتے ہیں ایڈجسٹ کر لو، ایڈجسٹ بھی نہیں کیا جاتا، تو پھر میرے خیال میں زیادتی ہے، پھر ظاہری بات ہے ہم اپنے صوبائی لیول پہ وہ اقدامات کریں گے جو ہماری پاور میں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ریلیف دیں۔ جہاں تک بجٹ کی بات ہے دیکھیں آئین میں بجٹ پیش کرنے میں جب منع نہیں کیا گیا تو میں نے اپنا بجٹ جو دیا ہے اس کو آپ سمجھیں کہ اس وقت بتایا گیا تھا کہ 12,000 پلس جو ہے وہ اس وقت جو ریونیو ریسیپٹس ہوں گی وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہوں گی، تو بجٹ اس کے مطابق ہی بنایا جائے گا۔ اب آج پتہ چلا کہ جی 12.9 ہے، تو میں نے تو اپنا 11 کے حساب سے بنایا ہے، میں نے ایک سپیس رکھی ہے کہ اگر ان کی کوئی کمی آتی بھی ہے بجٹ میں تو اکارڈنگلی ہم آپ کر لیں گے، تو ابھی تو ماشاءاللہ میں نے اسی حساب سے بجٹ رکھا، اور یہ جو ان کے ٹارگیٹس ہیں تو میں نے 11 کے حساب سے رکھا، 11,000 کے حساب سے، اور یہ تو 12.9 کے حساب سے آ رہا ہے، تو مجھے مزید بھی اس میں ریلیف ملے گا میرے بجٹ میں۔ باقی جو میرے ٹیکسز ہیں، میری عوام ہے، مجھے پتہ ہے ان کے کیا حالات ہیں، میں اپنے ٹیکسز اپنے حساب سے لگاؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی عوام کے اوپر ٹیکسز لگاؤں، بوجھ ڈالوں، تو
تو میں نے ایک ریلیف دیا اپنی عوام کو. میرا ایک فلائی بجٹ ہے, میں نے لوگوں کو روزگار دینا ہے, 1 لاکھ سے زیادہ انشاءاللہ نوجوان بچیوں کو, عوام کو ہم روزگار دیں گے, بلا سود قرضے دیں گے. ہمارا اپنا ایک پلان ہے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے. مختلف ہمارے محکمے ہیں, ان کی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, ہم ان سب پہ کام کریں گے. تو ہم نے اپنا جو بجٹ دیا ہے اس کا کوئی سے تعلق نہیں ہے کہ جو کل سے میں سن رہا ہوں کہ جی ہم نے کوئی غلط کام کیا. یہ ہمارا آئینی حق تھا, آئینی حق کے مطابق ہر اہم عہدیدار ہے, لیکن آپ کو باقاعدہ طور پہ نہیں بلایا گیا تھا, کیا وجہ اس کی؟ اب دیکھیں, ایک بات تھی کہ مجھے پہلے نہیں بلایا گیا تھا اور ایک زیادتی تھی, لیکن میں نے اسے بڑا واضح جواب دے دیا تھا کہ دیکھیں میرے پاس اس وقت انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ میں کر رہا ہوں. انشاءاللہ گرپ ہماری آ چکی ہے, ہماری نئی گورنمنٹ نے اپنی گرپ کے ساتھ اپنا کام کر لیا ہے. مائننگ کمپنی میں نے بنا لی ہے, اپنا جو ہمارا ایسٹ کی جو ہماری مینجمنٹ کمپنی ہے اس پہ ہمارا کام ہو گیا ہے, ہماری ورکنگ گروپ بن چکے ہیں ہر حوالے سے. تو اگر یہ SIFC میں ہمیں شامل نہیں کر رہے تھے اور ہمیں نہیں بلا رہے تھے تو مجھے فرق کوئی نہیں پڑنا تھا ایز اے صوبہ, کیونکہ میری ذات کی بات تو ہے نہیں, صوبے کی بات ہے. میں اس کے علاوہ بھی تمام سیکٹرز میں جو کام SIFC کے تھرو ہوگا اس سے زیادہ کام کر سکتا ہوں. الحمدللہ ہمارے اندر پوٹینشیل بھی ہے اور انشاءاللہ ہمارے پاس ایک ویژن بھی ہے عمران خان کا. تو اب انہوں نے پھر بلا لیا, دے وانٹ اس ٹو بی پارٹ آف اٹ, تو ہم حاضر ہیں, ہم انشاءاللہ اپنا کام بھی کریں گے. SIFC کے تھرو جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی ہم حاضر ہیں, ہم وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. کے حوالے سے افغانستان کا جو ہمارا ٹریڈ ہے, خاص کر انویسٹمنٹ کے حوالے سے, یہ جو خاص اجلاس تھا, اس میں کوئی ہوا موجودہ صورتحال میں جو افغانستان کے ساتھ اس سے کافی ہمارا نقصان ہو رہا ہے. ہمارا جو ایک روزگار وہاں پہ چل رہا ہے, اسپیشلی ہمارے ایکس جو فاٹا کا ایریا ہے, مرڈ ایریا, اس کے اندر ہمیں کافی مسائل آ رہے ہیں. لوگوں کا کاروبار منسلک تھا اور اب یہ جو تجارت بند ہوئی ہے اس سے کافی نقصان ہو رہا ہے. تو ہم نے اس چیز کو اٹھایا ہے, لیکن چونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک معاملہ ہے تو اس کے بارے میں پوری امید ہے کہ اس ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ اس سے یہ نقصان صرف عوام کا نہیں ہے, ایک صوبے کا نہیں ہے, بلکہ زیادہ نقصان پاکستان کی معیشت کو بھی آ رہا ہے. تو اس کے لیے ایک لائحہ بنایا جا رہا ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ جلد اس پہ کام ہوگا, کھل جائے گی. سر ایک خبر لگی تھی کل ہی جنگ میں کہ عمران خان صاحب جو ہے گرمی کافی زیادہ ہے تو جیل میں جو ہے وہ گرمی سے تنگ بھی ہیں, تو آپ بھی جو ہے AC والی گاڑی میں ہیں, اچھے ایوانوں میں ہیں, اپوزیشن لیڈران بھی یہاں پر بیٹھے ہیں قومی اسمبلی میں. تو اس اہم اجلاس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے خان کے حوالے سے بات, یا اس کو سہولت دینے کے حوالے سے, یا کسی طریقے سے بھی عمران خان کی کوئی بات ہوئی ہے سر؟ دیکھیے جی, جہاں تک خان صاحب کا معاملہ ہے وہ ہماری پریورٹی نمبر 1 ہے, ہم نے ہمیشہ کہا ہے وہ ہماری پریورٹی ہے, اس پہ ہم لوگ پہلے دن سے لگے ہوئے ہیں. ہماری ایک تحریک ہے, پولیٹیکل تحریک ہے, سیاسی تحریک ہے, اپنے لیڈر کے لیے ایک تحریک ہے, ہم چلا رہے ہیں اس کو, لیکن اس کے لیے ایک علیحدہ بات چیت ہے جو شروع ہے. اور جس طرح عمران خان صاحب نے اب نوٹیفائی بھی کر دیے ہیں, بندے آئیڈینٹیفائی بھی کر دیے ہیں کہ بات کر سکتے ہیں, وہ ہماری ایک بات اس لیول پہ شروع ہے. لیکن اب چونکہ یہ جو ہے ایک اسپیسیفکلی ایک پریزنٹیشن تھی اور ایک مخصوص ایجنڈے پہ تھا, تو چونکہ اس کے اندر یہ والی بات چیت کی کوئی دعا سلام ہوئی ہے سر؟ ہاں جی بالکل ہوئی ہے, 2 بار ہوئی ہے. بہت شکریہ سر. اس حوالے سے کوئی بات یا آگے کوئی جب مجھے ویسے ہی موقع مل رہا ہے بات کرنے کا اس چیز کا, تو میرے خیال ہے مجھے ایسی جگہ پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے کہ جو موقع بھی نہ ہو اور ماحول بھی نہ ہو اور لوگ بھی ہوں وہاں پر, کیونکہ جو بات کرنی ہے تو وہ بات چیت کب تک کوئی جو ہے عملی شکل اختیار کرے گی, نتیجہ خیز کب تک ہوگی سر جو بات چیت؟ دیکھیے جی, عمران خان صاحب نے ہمیشہ بڑا کلیئر کیا ایک بات کو, جب وہ باہر تھے انہوں نے بار بار کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں, لیکن وہ ماحول نہیں بن رہا. باقی ہمارا جو عدالتوں میں ہمارے کیسز چل رہے ہیں سارے جعلی کیسز, آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ ان میں ہر چیز سامنے آتی جا رہی ہے. ڈیلیئنگ ٹیکٹس کیے جا رہے تھے, اب وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ڈیسیجن آنے لگے ہیں. انشاءاللہ ہم ادھر بھی اپنا جو جنگ ہے, ہماری جو قانونی جنگ ہے, ہم لڑ رہے ہیں. اور ساتھ میں اگر ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ کے اس بات کو, معاملے کو پاکستان کے لیے حل کرنے کے لیے کوئی بہتر راستہ اختیار کرنے کے لیے ہے, تو جو کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے, ان سے خود بھی ملاقات ہو سکتی ہے, خود بھی وہاں پہ موجود ہیں, کوئی بھی مل سکتا ہے ان سے, اور ہمارا بھی بولا ہے, ہم بھی موجود ہیں. انشاءاللہ ایک بہتر ریزلٹس آئیں گے بہت جلد. میں نے کہا تھا آپ کو انشاءاللہ کہ مئی اور جون کا جو مہینہ ہے انشاءاللہ یہ ایک اچھا مہینہ ہوگا اور ایک کچھ نہ کچھ ایسے ڈیسیجن آئیں گے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. عمران خان صاحب پہ جو انہوں نے مضمون لکھا تھا اکانومسٹ میں, ایک ایکٹ تھا, اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں یہ پنجاب حکومت کا تو پہلے یہ کام نہیں ہے,
اور اپنی وہ کیبنٹ میں بیٹھ کے کسی کے اوپر جی کارروائی کرنے کے لیے اگر آپ ایجنڈے ڈال دیں پھر ہماری بھی اپنی کیبنٹ ہے، پھر اس طرح ایجنڈے ہم بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن انسان کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو اس کی ڈومین میں نہ تو پنجاب حکومت اپنی ڈومین کو بار بار جو ہے وہ کراس کر رہی ہے۔ دوسرا بھی جو ہم کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، پرامن مظاہرہ ہوتا ہے، کوئی کال آتی ہے پارٹی کی، ہمارا جمہوری حق ہے، اسے پکڑ دھکڑ پھر پرچے دینا، یہ پنجاب حکومت کا جو رویہ ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ جمہوری رویے نہیں اختیار کر رہے، اور اسی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنی گورنمنٹ کو بدنام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت